إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الحديث رسول الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. तमाम तारीफ़ात तस्बीहात तहलीलात किताब अल्लाह ताला की रब्बुल जलाल वल इकराम के लिए खास और मुख्तस है। दरूद व सलाम पैगंबर दो जहां पैगंबर रहमत सरवर कौनैन सय्यदुस सकालैन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन किराम, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक। हर कौम में कोई न कोई फर्द ऐसा होता है कि जिसकी कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ लोग अच्छाई बयान करते हैं, कुछ उसे सच्चा मानते हैं, अमीन मानते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसे जालिम भी कहते हैं, फाजिर फासिक भी कहते हैं, गुनाहगार भी कहते हैं,
اس کی برائی بھی کرتے ہیں، اس سے حسد کینہ بھی کرتے ہیں، اس سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ یعنی معاشرے میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جس کی تمام لوگ اچھائی بیان کرنے والے ہوں، کچھ برائی بھی کریں گے، کوئی اچھائی بھی بیان کریں گے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی ایسی ذات ہے کہ ہر فرد معاشرے کا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو، چاہے آپ سے نفرت کرنے والا ہو چاہے آپ سے محبت اور پیار کرنے والا ہو، ہر شخص پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کی گواہی دے گا کہ پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق اعلیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اعلیٰ ہے، پیغمبر علیہ السلام کی بات بھی اعلیٰ اور بے مثال ہے۔ ساری کائنات بھی پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کی گواہی دیتی ہے، اور اللہ کا الحاکمین بھی پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر علیہ السلام ہم نے آپ کو بہت اچھے اخلاق والا، عمدہ اخلاق والا، اعلیٰ اخلاق والا، بلند والا اخلاق والا ہم نے بنایا آپ کو۔ آپ کے اخلاق کی تو دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کے بارے بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تم نے پورا قرآن نہیں پڑھا، پورا قرآن ہی پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق ہے، کان خلقہ القرآن، پورا قرآن ہی پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ پیغمبر علیہ السلام پورے قرآن کے عامل ہیں، ہر آیت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ جس شخص نے سوال کیا وہ کہنے لگا میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، ذرا ایک مثال دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ پاک نے پیغمبر علیہ السلام کی اخلاق کی گواہی دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا تو قرآن میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے۔ فرمایا پھر پورا اخلاق، پورا قرآن ہی پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں کی گئی پیغمبر علیہ السلام نے سب کو معاف فرما دیا۔ پہلی وحی آئی، پیغمبر علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے، پیغمبر علیہ السلام گھر واپس لوٹتے ہیں، خوف زدہ ہیں، پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو نبوت مل چکی ہے، آپ تو نبی بن چکے ہیں، اللہ کے رسول بن چکے ہیں، آپ کے لیے تو عظیم خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کا الحاکمین آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی قسم اٹھائی واللہ، اللہ کی قسم ہے انک لتصل الرحم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہر شخص پہ رحم کرنے والے ہیں، کوئی چھوٹا ہو اس پہ بھی رحم کرتے ہیں، کوئی بڑا ہو اس پہ بھی رحم کرتے ہیں، کوئی کمزور ہے اس پہ بھی رحم کرتے ہیں، کوئی ضعیف ہے کوئی بوڑھا ہے، ہر شخص پہ رحم کرتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رحم کرنے والے ہیں، ساری کائنات پہ رحم کرنے والے ہیں، دنیا کائنات والوں پہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو کیسے رسوا کرے گا؟ وتصدق الحدیث، آپ تو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں،
دشمن کے سامنے کھڑے ہیں تب بھی سچ بول رہے ہیں، اپنوں کے سامنے کھڑے ہیں تب بھی سچ بول رہے ہیں، بیگانوں کے سامنے کھڑے ہیں تب بھی سچ بول رہے ہیں، ہمیشہ سچ بول رہے ہیں، اور دشمن بھی آپ کو ہمیشہ صادق الامین کے لقب سے پکار رہے ہیں۔ اللہ آپ کو کیسے ذلیل و رسوا کرے گا؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھا کے اتنی دور دراز تک لے چلتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں۔ وَتُقْرِي الضَّيْفَ، فرمایا مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فرمایا حق بات پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تو خوشخبری ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق بیان فرما رہی ہیں۔ یہ رحم کرنا بھی اخلاق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دن پیغمبر علیہ السلام میرے گھر تشریف فرما تھے کہ میں نے سوچا کہ آج کا کھانا پیغمبر علیہ السلام کو میں بنا کر دوں گی۔ پھر کہا، اپنی ایک لونڈی کو بلایا، کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام کا کھانا تیار کر رہی ہیں۔ اپنی لونڈی کو کہنے لگی، اگر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے پیغمبر علیہ السلام کا کھانا آ جائے اور میرے کھانے کو دیر ہو جائے تو وہ جب کھانا لینے لگی تو برتن بھی گرا دینا، وہ کھانا ضائع ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اسی طرح ہوا، میرے کھانے کو لیٹ ہو گئی، کھانا تیار نہ ہوا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا بھیج دیا، چونکہ میں نے لونڈی کو کہا ہوا تھا کہ برتن گرا دینا اور کھانا ضائع کر دینا۔ اور پیغمبر علیہ السلام گھر میں موجود ہیں، سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ صفیہ نے کھانا بھیجا، لونڈی نے برتن گرا دیے، برتن توڑ دیے۔ پیغمبر علیہ السلام ہنس بھی رہے ہیں اور ساتھ آ کے وہ کھانا بھی اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اور ساتھ مسکرا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں، عائشہ اگر صفیہ کا برتن توڑا ہے تو برتن کے بدلے تو نے برتن صفیہ کو دینا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بتلا کے ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس کھانے کو جمع کیا اور برتن صحیح سلامت لٹانے کا حکم دیا، اور پیغمبر علیہ السلام مسکراتے رہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 10 سال تک میں نے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ پیغمبر علیہ السلام مجھے کوئی کام کہیں، میں اس کام کو نہ کروں یا لیٹ جاؤں یا کام کر کے لیٹ آؤں، پیغمبر علیہ السلام نے کبھی مجھے کوئی بات بھی نہیں کی، کبھی بھی پیغمبر علیہ السلام مجھ سے ناراض نہیں ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام کی تواضع دیکھیے، عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پیغمبر علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ، جب تک مجھے دنیا میں زندہ رکھنا اس وقت بھی میرا شمار مساکین کے ساتھ رکھنا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں آخرت میں میرا شمار بھی مساکین کے ساتھ رکھنا، اور جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اے اللہ اس وقت بھی میرا شمار مساکین کے ساتھ رکھنا۔ یہ کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے، کتنی تواضع ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تعجب کرتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ مسکینوں کے ساتھ رہنا کیوں پسند فرماتے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عائشہ تعجب کرتی ہے، فرمایا انہم یدخلون الجنہ قبل اغنیائہم ب40 خریفہ۔ عائشہ میں تو مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اس لیے رہنا پسند کرتا ہوں کہ اللہ الحاکمین قیامت کے دن 40 سال پہلے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، فقیروں، ضعیفوں کو 40 سال پہلے امیروں سے جنت میں داخل کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ غریب لوگ اغنیاء سے، امیر لوگوں سے 500 سال قبل جنت میں جائیں گے، جبکہ اس دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور غریب لوگ ان کا حساب و کتاب بھی جلدی ہو جائے گا۔ اللہ کا الحاکمین کچھ غریب لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیں گے، اور وہ بھی 500 سال قبل۔ فرمایا عائشہ میری عاجزی یہ ہے، میری انکساری یہ ہے، میری تواضع یہ ہے، میرا اخلاق یہ ہے کہ میں بھی غریب لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے۔ سہل بن حنیف صحابی ہیں، کہتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی ضعفاء المسلمین ویزورهم ویعود مرضاهم ویشہد جنائزهم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی مثال دیکھیے، تواضع کی مثال دیکھیے، پیغمبر علیہ السلام کا کردار دیکھیے، پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے۔ پیغمبر علیہ السلام خود اپنے گھر سے چلتے ہیں، ضعیف لوگوں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ، تنے تنہا لوگوں کے ساتھ چل کے آتے ہیں، ان کے گھروں میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ دعوت کھاتے ہیں، طعام کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ، اگر کوئی ان میں سے فوت ہو جاتا ہے، پیغمبر علیہ السلام بذات خود آگے بڑھتے ہیں، ان کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام بذات خود ضعیف لوگوں کی، کمزور لوگوں کی، فقیر لوگوں کی تدفین پیغمبر علیہ السلام خود کرتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام ان کی تیمارداری کے لیے چل کے آتے ہیں۔ صرف پیغمبر علیہ السلام ضعیف لوگوں کی تیمارداری نہیں فرماتے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ میرے صحابہ جو شخص کسی کے گھر میں چل کے جاتا ہے، کسی اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، فرمایا اگر صبح چل کے جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر اور مغفرت کی، بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر شام کو وہ کسی کی عیادت کرتا ہے، تیمارداری کرتا ہے، صرف جا کے اتنا کہتا ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، تو رات بھر صبح ہونے تک اللہ کے ملائکہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی عاجزی، انکساری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزور الانصار، پیغمبر علیہ السلام انصار کے ساتھ بیٹھتے، اٹھتے، چلتے پھرتے، بذات خود گھر سے چل کے آتے، انصار کی زیارت فرماتے، انصار کے ساتھ باتیں کرتے، مہاجرین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، وَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے، پیغمبر علیہ السلام کی عاجزی انکساری دیکھیے۔ پیغمبر علیہ السلام چھوٹے چھوٹے بچوں کو بذات خود سلام میں پہل کرتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام ان کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس علی الارض، پیغمبر علیہ السلام کی عاجزی انکساری یہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے
کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود زمین پہ بیٹھ کے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، تنے تنہا بیٹھ کے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے، زمین کے اوپر بیٹھ کے سادگی کے ساتھ کھانا تناول فرماتے. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی انکساری ہے. وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بکری کا دودھ خود دھوتے، بکریوں کو باندھتے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر کا کام کاج خود کیا کرتے تھے. اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود پیمند لگا لیا کرتے تھے. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی انکساری ہے. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے. ہر شخص نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی تعریف کی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے، میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، لیکن میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز کو تھوڑا طویل کر دوں، نماز کو لمبا کر دوں، قیام لمبا کر دوں، رکوع لمبے کر دوں، سجدے سجود لمبے کر دوں. لیکن دیکھتا ہوں کہ پیچھے ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے اور میں اپنی نماز کو تخفیف کر دیتا ہوں، چھوٹی ہلکی سی نماز کر دیتا ہوں. یہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق. یہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت کا درد رکھنے والے. جنگ کا موقع ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کا وقت ہے، آرام کرنا چاہتے ہیں، گرمی کی شدت ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ ادھر ادھر بکھر جاؤ، مجھے بھی تھوڑا آرام کرنے دو، تم بھی آرام کر لو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کو ڈھونڈتے ہیں. درخت کو ڈھونڈنے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تلوار کو درخت کے اوپر لٹکاتے ہیں. ایک شخص آتا ہے جو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کو اٹھاتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ وار کرنا چاہتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سرہانے کھڑا ہے، وار کرنا چاہ رہا ہے لیکن وار نہیں ہو رہا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، میری تلوار ہے، تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، دشمن ہے، اور پکار کے کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آج کوئی ہے بچانے والا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جواب دیا مجھے بچانے والا اللہ ہے. فرمایا اسی وقت اس کے ہاتھ سے تلوار گرتی ہے، وہ خوف زدہ ہوتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، گر جاتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے وہ تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے کہا میں یمنعک منی، آج مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ خاموش رہا، لرزتا رہا، خوف زدہ تھا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے اسے آزاد کر دیا، اسے بھگا دیا. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اسے معاف فرما دیا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اثقل شیء فی المیزان یوم القیامہ الخلق الحسن. فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا کردار اچھا ہوگا. فرمایا اخلاق کو اللہ کا الحاکمین لے کے میزان میں، ترازو میں اس کا وزن کریں گے. فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوگا فرمایا وہ کامیاب کامران ہو جائے گا، فلاح پا جائے گا. اخلاق کا مقصد کیا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اخلاق کا مقصد یہ ہے کیونکہ شریعت کے احکام ہیں. شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں، ایک کا تعلق ظاہر سے ہے، ایک کا تعلق باطن سے ہے. ایمانیات ہیں، عقائد ہیں، ان کا تعلق باطن سے ہے. اسی طرح نماز ہے، اسی طرح سچ بولنا ہے، اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے لیکن
لیکن اخلاق ایسا عمل ہے کہ اخلاق اس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، اس کا تعلق باطن سے بھی ہے۔ انسان کا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے، انسان کا باطن بھی اچھا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم۔ فرمایا ایک شخص جس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، فرمایا صرف اخلاق اچھے ہونے کی وجہ سے اس شخص کے درجہ پر پہنچ جاتا ہے جو رات بھر قیام کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہے اللہ کو الحاکمین اسے اتنا ثواب عطا کرتے ہیں کہ ایک شخص نفلی روزہ رکھتا ہے، دن بھر ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، اللہ ہمیشہ روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں حسن اخلاق کی وجہ سے، اور ہمیشہ قیام کا ثواب عطا کرتے ہیں حسن اخلاق کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ بہترین نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احسن الناس اسلاما احسنهم خلقا، لوگوں کا اسلام چیک کرنا ہو سب سے پہلے اس کا ایمان چیک کرو، جس کا ایمان چیک کرنا ہو اس کا اخلاق چیک کر لو، یعنی اسلام بھی چیک کرنا ہو اس کا ایمان بھی چیک کرنا ہو، فرمایا اس کا سب سے پہلے اخلاق چیک کر لو۔ اگر اخلاق اچھا ہے تو اسلام اچھا ہے، اگر اخلاق اچھا ہے تو اس کا ایمان اچھا ہے اور اس کا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، ہر سال عمرہ اور حج کرنے والا ہے، بد زبان ہے، بد کلام ہے، اس کا اخلاق، اس کا رویہ، اس کا کردار اچھا نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان بھی اچھا نہیں ہے، اس کا اسلام بھی اچھا نہیں ہے۔ فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنوں میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اگر اخلاق دیکھنا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھیے، مکہ والوں نے، قریش والوں نے اور طائف والوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی زیادتیاں نہیں کی تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے رنجیدہ ہو کے طائف کی طرف گئے تھے، 90 کلومیٹر کا سفر کر کے پیدل گئے تھے۔ زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سرداران طائف نے توحید سے انکار کر دیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لو لہان ہو گئے، اوباشوں نے پتھر مارے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹے، جبرائیل امین آئے، سایہ کر کے آئے اور پہاڑوں پہ فرشتے لے کے آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آج آپ کی بات کو سن لیا، آج حکم کریں، عذاب کے فرشتے آ چکے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے مکہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان ان طائف والوں کو رکھ کے کچل کے رکھ دے، آپ ایک مرتبہ حکم تو دیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمانے لگے، دیکھیں یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلیٰ اخلاق تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے جبرائیل تو عذاب کے فرشتے لے کے آیا ہے، زمین والوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، میں تو زمین والوں کو زمین سے لے کے جنت تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اے جبرائیل تو مٹانے کے لیے آیا ہے، میں زمین سے بلندیوں تک جنت تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اے جبرائیل سن لے، آج میں دعا کر رہا ہوں کہ ان کی قوم میں سے ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ میرے دست و بازو بن جائیں گے، ایک وقت آئے گا اللہ ان سب کو ہدایت دے گا۔ اور یہ قبیلہ ثقیف کے لوگ تھے، حجاج بن یوسف تھا، حجاج بن یوسف جس نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا، جس نے یہ سارا سندھ کا علاقہ اور ہندوستان کا علاقہ، یہ وہی قبیلہ ثقیف ہے، طائف والے ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت
مانگنے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا قبیلہ ثقیف کے سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور پیغمبر علیہ السلام کی دعا تھی، پیغمبر علیہ السلام نے مکہ والوں کو، دشمنوں کو، بیگانوں کو، طائف والوں کو، سب کو معاف فرما دیا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا اعلیٰ اخلاق تھا۔ سامعین، دعا ہے رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔